چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ جو ہمارے ویورز ہیں انہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہم قرآنی واقعہ سنتے ہیں، قرآنی میسیجز سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جو نئے دیکھنے والے ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ الکریم معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک کے آخری نبی، امام الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم ہاتھ ملائیں۔ اور نبی پاک نے خود یہ بشارت دی ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ 50 بار درود پاک پڑھنا کوئی بہت بڑا عمل ہے؟ ساری رات لگ جائے گی، کئی گھنٹے لگ جائیں گے؟ نہیں، بہت معمولی سا ٹائم لگے گا سید صاحب غلام الیاس بھائی، کہ بہت مختصر سا ٹائم لگے گا اور 50 بار درود پاک ہمارے ہو جائیں گے۔ اور اس کا ثواب، اس کی بشارت اور آپ اس کا فائدہ دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہاتھ ملائیں گے تو زیارت بھی کریں گے، زیارت کریں گے، ساتھ میں قرب بھی پائیں گے۔ بھائی دور سے کوئی ہاتھ ملا سکتا ہے؟ 6 فٹ دور اور ہاتھ ملا سکتا ہے کوئی؟ نہیں نا۔ نبی پاک کی ہم زیارت بھی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کریں گے، نبی پاک کے قریب بھی جائیں گے، اور پھر نبی پاک سے مصافحہ بھی کریں گے۔ اگر یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو اس حدیث پاک پر عمل کی نیت کر لیجئے اور عمل پیرا ہو جائیے انشاءاللہ الکریم۔ دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے اس سے نا ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت کی، لوگ آئے، سب نے دعوت، آپ نے ایک رومال منگایا، کپڑا منگایا، رومال منگایا، صحیح، لیکن جب لے کر آئے تو وہ رومال تھوڑا سا صاف نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ اسے بھٹی میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو آگ سے نکالا تو وہ ایک دم صاف ستھرا ہو گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو اب جو لوگ وہاں موجود تھے، سب نے دیکھا یہ کیا بات، آگ نے اس رومال کو جلایا نہیں، صاف کر دیا، صاف کر دیا، جلایا نہیں اس رومال کو۔ تو صحابی رسول نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس رومال سے ہاتھ صاف کیے تو اسے یہ دنیا کی آگ جو ہے نا اسے جلا نہیں پا رہی ہے۔ کیا بات۔ جب قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس خوش نصیب کو یہ موقع ملے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے گی، تو اب سوچیں، سبحان اللہ، وارے نیارے ہو گئے، وارے نیارے ہو جائیں گے اس کیا کے۔ بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت پیاری باتیں غلام الیاس بھائی فرما رہے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے ساری زندگی کلمہ پڑھا، نبی پاک کی شریعت کو فالو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنائے، نبی پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ کروں گا۔ تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین
ماشاءاللہ جی پیارے بچوں، پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کی تلاوت ہم سن رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے شعر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں،
قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے یک جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ مطلب سمجھ آیا بچوں؟ نہیں آیا؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یک کا مطلب ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، واحد، اور یک نے جس کو یک، دوبارہ سے یک آ گیا تو یک کا کیا مطلب ہوا؟ واحد، ایک، ٹھیک ہے، اکیلا۔ فرمایا جا رہا ہے مصطفیٰ اے ذات یکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہیں، اکیلی ذات، واحد ذات، آپ کی جیسی ذات کسی کی نہیں ہے، مصطفیٰ آپ ہی ہیں۔ اور پھر دوسرے مصرے میں کہا جا رہا ہے کہ یک نے جس کو یک بنایا، پہلے یک میں اللہ پاک مراد ہے اور دوسرے یک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ یک نے جس کو، واحد نے جس کو واحد بنایا وہ آپ ہیں۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہے، اور اس کلام کے ایک ایک شعر کو بندہ پڑھتا چلا جائے اور سمجھتا چلا جائے، عشق رسول میں ڈوبتا چلا جائے انشاءاللہ الکریم، اس سے عشق رسول بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بہت جو ہے وہ مزہ اور سرور کی کیفیت بھی بن جاتی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم بہت اچھی اچھی باتیں سننے والے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے پیغامات سننے والے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد فرماتا ہے، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بھیجا، تکبر کیا اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ سب مل کر ایک آواز ہو کر بتائیے، سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ تو ہمیں آئیے بڑھتے ہیں ہم کہ ہمیں آج کیا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے گروپس نے مصر کی سرزمین میں بے جا تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں اپنے مال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ فرعون نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ پاک کی طرف نہیں لوٹنا۔ تو ہم نے
فرعون اور اس کے گروپ کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پھینک دیا؟ دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں پھینک دیا۔ اور فرعون اور اس کی تمام جو اس کے گروپس تھے، جو اس کی ٹیم تھی، اور وہ سب کے سب لوگ غرق ہو گئے۔ دریا میں کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ غرق ہو گئے۔ تو ایک قرآن پڑھنے والوں، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور ان کے تکلیف دینے والے انجام سے نصیحت حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ بنیادی مقصد ہے کہ جس کے لیے یہ فرعون کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا، تاکہ پچھلی قوموں کے واقعات، ان کے عروج و زوال سے نصیحت حاصل کی جائے۔ جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے عروج کس طرح سے حاصل کیا اور ان کو زوال کیوں آیا، یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں بیان کی گئی، اس لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ نصیحت۔ جی ہاں، نصیحت حاصل کی جائے اور اپنی حالت کو سدھارا جائے۔ صرف نصیحت حاصل کر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد اپنے حالات کو کیا کرنا ہے؟ سدھارنا ہے۔ ہاں، سدھارنا ہے۔ لیکن افسوس آج کل لوگ اس مقصد سے بہت دور ہیں۔ کون سا مقصد؟ کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اپنے حالات کو کیا کریں؟ سدھاریں۔ تو اس مقصد سے لوگ بہت دور ہیں اور غفلت میں ہیں، اور پچھلی قوموں کی عملی حالت اور ان کے برے انجام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اپنے اعمال پر بھی ہم غور کریں، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس انداز پر بھی ہم غور کریں، اور پھر ہم باہر بھی دیکھیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم سامان لینے جاتے ہیں، ہم جہاں پڑھنے جاتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، دیگر جو فنکشنز ہیں اس میں جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہم پر ظاہر ہوں گی کہ واقعی حقیقت میں یہ تمام تر چیزیں قرآن پاک میں بیان کی گئی تھی اس وجہ سے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ جس وجہ سے ان قوموں کو زوال آیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے تکبر کیا، کسی نے حسد کیا، کسی نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی، کسی نے جو ہے وہ دیگر جو معاملات تھے برائیوں والے وہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، ان پر عذاب نازل کیا، اور وہ جو قومیں تھیں جن کو عروج حاصل تھا پھر وہ ان کو زوال آ گیا۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی تھی کہ ہم نے ناپ تول میں کمی چھوڑنی تھی، کہ ہم اپنا ناپ، جو ہمارا پیمانہ ہے، ہمارا جو وزن ہے، ہمارا جو میزان ہے، ہم اس کو مکمل چیزوں کو تولیں، خراب چیزیں نہ بیچیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، دھوکہ نہ دیں۔ وہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل کر کے ان سے بچنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند پیسوں کے خاطر، چند چیزوں کے خاطر، یا کلاس میں بعض دفعہ بچے ٹیچر کے سامنے اپنی بظاہر ایک جھوٹی عزت بنانے کے لیے جھوٹی کارکردگی دے دیتے ہیں۔ جی میں نے سبق پڑھا تھا، یہ بعض دفعہ ہر کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے جو کرتا ہے ایسا، کہ اس نے ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، یاد نہیں کیا، نقل کر کے تو وہ غلط کام کیا، کر لیا، یا کسی سے پوچھ کے کر لیا، کچھ بھی کیا، یا بک کھول کے اس نے کام کر لیا، اور وہ اپنی عزت بنانے کے لیے، کلاس میں واہ واہ کرانے کے لیے بتایا سر یہ بڑی محنت سے میں نے پیپر یاد کیا تھا، بڑی محنت سے میں نے ٹیسٹ پیپر حل کیا ہے، جبکہ اس نے محنت تو کی نہیں تھی۔ کل گھر پہ ہوم ورک نہیں کیا، اپنے بھائی سے، اپنی چھوٹی بہن سے کام کرا لیا، اور آ کر اسکول میں، مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں کہہ دیا سر ہم نے تو ٹیچر ہم نے کیا سارا کام، بڑی محنت سے کیا۔ تو اب بظاہر چھوٹی سی اپنی عزت بنانے کے لیے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا بعض دفعہ غلطی سے ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جو پچھلی امتوں کو جن وجہ سے زوال ملا، وہ زوال پذیر ہوئے، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، ہم ان کاموں سے بچنا چاہیے،
اب کون سے کام کرنے چاہیے یہ بھی تو معلوم ہو نا. کون سے بچے ہیں نا, تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب جب سلسلہ بچوں کا ہے تو بچوں سے بچوں کی طرح بات کرنی پڑے گی. بھائی کون سے کام کرنے چاہیے. اگر آپ نے کسی کام سے روکا ہے تو بچوں کو آلٹرنیٹ کام بھی دیں, یہ نہ کرو. پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ یہ جو کام وہ خراب کر رہا تھا, کسی نے آٹے میں پانی ملا دیا تو کسی نے پاؤڈر پوری مطلب فرش پر بچھا دیا, آپ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو, وہ کیا کرے, کام تو کرنا نا نیال بھائی. اب اس نے وہ چھوڑ کر وہ کسی اور کام میں مصروف ہو جائے گا, کچھ اور کام کرنے میں لگ جائے گا, توڑ پھوڑ میں لگ جائے گا. اگر کچھ اس کے پاس ہوں گے مطلب اس کے پاس جو موجود ٹوائز ہیں اس کو کھولنا شروع کر دے گا. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اس نے, تو آلٹرنیٹ دیں بھئی کیا کرنا ہے. تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے, ان کاموں سے بچنا چاہیے. اب جب ہم نے پچھلی امتوں سے نصیحت حاصل کر کے ان کاموں سے بچنا ہے تو ہم یہاں بچوں کو یہ بات بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ ہم نے نیک کام کون کون سے کرنے ہیں. جی تو کون کون بتائیں گے؟ جی نیال بھائی سے شروع کرتے ہیں ہم. جی نیال بھائی. اپنے والدین کی, اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کو عزت دینی ہے, احترام. زبردست. والدین اور ٹیچرز کی اطاعت و فرما برداری کرنا. جی. 5 نمازیں پڑھنا. ماشاءاللہ. جی. روزے رکھنا. جی. درود شریف پڑھنا. ماشاءاللہ. جی. قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کرنا. جی ہاں سبحان اللہ. ہم نے چند بچوں سے یہاں پوچھا ہے, انہوں نے ماشاءاللہ جواب دیا ہے. اس طرح بہت سارے نیک اعمال ہیں کرنے کے لیے, بندہ کرتا رہے. بالخصوص اللہ اور اس کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے, سنتوں پر چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اللہ اور اس کے حبیب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے, سنتوں پر چلنا ہے. تو یہ سارے کے سارے نیک کام ہیں. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرماتا ہے, قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, میں اس کی پیروی کر لوں گا. پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنے خواہش کی پیروی کرے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ شریف کے غیر مسلم کے انکار کرنے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. جب مکہ پاک کے جو نان مسلم تھے انہوں نے انکار کیا تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان غیر مسلموں سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تورات اور قرآن کریم جادو ہیں تو اللہ پاک کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو. کن دونوں کتابوں سے؟ تورات اور قرآن پاک. اگر تم ایسی کتاب لے آئے تو میں اس کو فالو کروں گا. کیا کروں گا؟ اس کو فالو کروں گا. یہاں انہیں خبردار کیا گیا کہ ایسی کتاب لانے سے بالکل عاجز ہیں. ایسی کتاب لانے سے کیا ہیں؟ بالکل عاجز ہیں. یعنی اللہ پاک
کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب جانتے تھے، تو یہ جو ان کو پوری ایک کھلی بات کہی گئی کہ تم ایسی کتاب لے آؤ تو میں تمہیں فالو کروں گا، اتنی بڑی بات، تو یہ ایسی بات تھی کہ ایسی کتاب لانے سے وہ بالکل کیا ہیں؟ عاجز ہیں، عاجز ہے۔ کیا ہیں؟ بالکل عاجز ہیں، عاجز ہیں۔ سمجھتے ہیں عاجز؟ عاجز کون کون سمجھتا ہے؟ یاد ہے؟ سمجھا دوں؟ ویسے تو اگر میں اس کا معنی بھی بتاؤں گا تو شاید یوں تھوڑا اور مسئلہ، پھر ان کو اس معنی کا مطلب مفہوم سمجھانا پڑے گا، معنی کا معنی بتا، ہاں معنی کا معنی بتانا پڑے گا۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں سب کے سمجھنے کے لیے کہ معذور آدمی جس کے ٹانگ نہ ہو وہ بھاگ سکتا ہے؟ بھاگنے سے وہ عاجز ہے، پاسبل نہیں ہے اس کا بات، پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مطلب بالکل ہی جہاں بندے کی بس ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے آگے اس کی طاقت ہی نہ ہو وہ کام کرنے کی، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عاجزانہ۔ کیا ہے؟ عاجزانہ، کہ اس سے اب نہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے اس سے آگے۔ تو اب جو معذور بندہ ہو کیا وہ بھاگ سکتا ہے؟ بھاگنا دور کی بات، چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ وہ چلنے سے بھاگنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ لوگ ایسی کتاب لانے سے کہ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو یہ لوگ کیا تھے؟ ایسی کتاب لانے سے عاجز تھے، عاجز ہیں۔ آگے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ غیر مسلم یہ تمہاری بات قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں تو آپ جان لیں کہ یہ کفر کی جس سواری پر سوار ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کفر کی جس سواری پر یہ سوار ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ پکے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اور بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو ہدایت کے خلاف اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ کہ سامنے ایک ہدایت والا راستہ ہو، روشنی ہو، اس کے باوجود بندہ اپنی خواہش کی پیروی کر کر اندھیرے میں ہی رہے، تو وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ ہاں، کہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں جو ہدایت کے خلاف اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ پاک ظالم لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پورا ہم نے جو ہمیں اس آیت کریمہ سے ہمیں جو میسج ملا اس کا خلاصہ ہم نے یہاں سنا، اور یہ ایسا ہے، یہ تو سبحان اللہ قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے، بالکل معجزہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نان مسلم تھے ان کو کہا کہ لاؤ، اگر اس طرح کی کوئی ایک چھوٹی سی بھی آیت اس کے مثل لا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ تو نان مسلم کیا رہے؟ عاجز رہے۔ قرآن تو بہت سارا ہے نا، 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ کیا 114 صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، بہت بڑا ہے نا قرآن پاک۔ تو اب فرمایا کہ اس کی چھوٹی سی، کسی بھی چھوٹی آیت کی کوئی مثل لے کر آ جاؤ۔ تو جو نان مسلم تھے وہ اس کی چھوٹی سی کسی آیت کی مثل لانے سے کیا تھے؟ عاجز تھے، ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام لا سکیں۔ تو وہ اب پھر کیا ہوتا تھا، وہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب ایمان لائیں گے، جب آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزے دکھائے، جس طرح کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دکھایا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ معجزہ دیکھنے کے بعد کہتے تھے یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ تو ساری نظر بندی ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے سامنے ہدایت تھی، ہدایت کے باوجود وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے رہے، اور یہ سب سے بڑی ان کے لیے کیا تھی؟ گمراہی۔ یہ سب سے بڑی کیا تھی؟ گمراہی، کہ انہوں نے ہدایت کے راستہ موجود ہونے کے باوجود سامنے
ہونے کے باوجود گمراہی کو انہوں نے اب قبول کیا اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کری. اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر دنیا کو جگمگایا. دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگمگایا. آپ دنیا میں تشریف لائے اور کفر و ظلمت کے اندھیرے سارے دور ہو گئے. اس کے باوجود بھی کوئی اندھیرے میں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور بن کر تشریف لائے. آپ نے سارے عالم میں روشنی کر دی. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. آواز نہیں آئی. کیسا نور چھایا ہے. نور چھایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ ذرا غور تو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت تو روشنی ہی روشنی ہے, اجالا ہی اجالا ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے. اب جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے, آپ نے آ کر نور ہی نور کر دیا. کیا بات. آپ نے کفر و ظلمت کے اندھیرے کو دور کر دیا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس اندھیرے میں رہے تو اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور کیا ہی بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مجھے بولتے بھی اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنی خوشی ہو رہی ہے, تو یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے, جو ہم نے ابھی گفتگو کی. اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے جب سے لے کر ابھی تک, اور ہم ابھی جو ربیع الاول شریف آنے والا ہے, پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے میں ہم انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سب نے بھی جھوم جھوم کر خوشیوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اس مہینے کو, اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانا ہے. سب منائیں گے نا انشاءاللہ عز و جل. سرکار کی آمد, مرحبا. آقا کی آمد, مرحبا. میٹھے کی آمد, مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عز و جل اس سال ہم سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے, جی ہاں اپنے گھروں کو سجانا ہے, لیکن اپنی بجلی کے ساتھ, اپنے پیسوں پہ. کنڈے کی لائٹ نہیں لگانی, ٹھیک ہے, اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگانے ہیں, لائٹیں بھی لگانی ہے. اور اس مہینے میں درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. اور آپ نے جو اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے, جو آپ کے ارد گرد آپ کے عاشقان رسول ہیں, اسلامی بھائی موجود ہیں, اگر آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو آپ ان کو بھی لائٹیں دے دیں, جھنڈے دے دیں, وہ بھی اپنے گھر میں لگائیں. ان کی بھی اس طرح سے آپ خیر خواہی کریں اور کوشش کریں. آپ کا گھر تو آپ کا گھر, بلکہ پورا کا پورا محلہ آپ نے سجانا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ الکریم سنی حضرات کا, اہل سنت کا, مسلمانوں کا حشر تک یہ معاملہ چلتا رہے گا کہ ہم اپنے مولا کی, ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے, اور اپنے گھر بھی سجائیں گے, اپنے محلے کو بھی سجائیں گے, اپنی گاڑیوں کو بھی سجائیں گے, اپنی دکانوں کو بھی سجائیں گے, اپنے سکولز کو, اپنے مدرسوں کو, اپنے جامعات کو بھی انشاءاللہ الکریم سجائیں گے. اور صرف ان جگہوں کو نہیں سجانا بلکہ اپنے آپ کو بھی سجانا ہے. اپنے آپ کو کس طرح سجائیں کہ جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑے حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے سنت کے مطابق داڑھی شریف نہیں سجائی ہوئی تو وہ اپنے چہرے پر سجا لیجئے انشاءاللہ الکریم. جن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مرا رہے ہیں ان کی انشاءاللہ الکریم ہم پر نظر عنایت بھی ہوگی. اگر سنت کے مطابق آپ کے بال نہیں ہیں, زلفیں نہیں ہیں, تو زلفوں کی نیت کر لیجئے. اگر آپ امامہ شریف نہیں پہنتے ہیں تو امامہ شریف کی نیت کر لیجئے. سنت کے مطابق آپ کا لباس نہیں ہوتا تو آپ سنت کے مطابق لباس کو زیب تن کریں, لباس کو پہنیں. انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت حاصل ہوگی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے
بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 66 یعنی 66 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ مکہ شریف کے نان مسلمز نے اپنی جہالت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھوٹے دین کی دعوت دی تھی کہ آپ بھی ہمارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نان مسلم سے فرما دیں کہ مجھے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بے شک میرے پاس میرے رب کی طرف سے اس کے ایک ہونے پر واضح دلیل آ چکی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ پاک کی عبادت کروں اور اخلاص کے ساتھ اسی کے دین پر قائم رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیارا سیگمنٹ تھا، اور ہمارے احتشام بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کیا اس وقت واقعہ چل رہا تھا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں بچوں؟ قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو ہم واقعہ سنیں گے قرآنی واقعہ، وہ ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ کن کا واقعہ ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا انشاءاللہ ہم واقعہ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ سوال کروں گا یہاں موجود بچوں سے کہ آپ روزانہ کتنے وقت آپ سوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنا سوتے ہیں؟ کتنا سوتے ہیں؟ 7-8 گھنٹے۔ 7-8 گھنٹے۔ آپ کتنا سوتے ہیں؟ 8 گھنٹے۔ آپ کتنا سوتے ہیں؟ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے۔ آپ کتنا سوتے ہیں؟ 7-8 گھنٹے۔ 7-8 گھنٹے۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو ہم واقعہ سنیں گے تو اس میں اللہ کے نبی 100 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ 7 سال نہیں، 8 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 70 سال نہیں، کتنے سال؟ 100 سال۔ شاید جو بچے یہاں موجود ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شاید اتنی عمر تو جو ہم بعض دفعہ جو آبا و اجداد ہوتے ہیں، کسی کے دادا، کسی کے نانا، کسی کے نانی، ان کی بھی اتنی عمر شاید نہیں ہوئی ہو، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے۔ کس طرح سے کیا ہوا، آئیے ہم واقعہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ سب ویران ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، ساری عمارتیں گری ہوئی ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آپ نے کہا کہ اللہ پاک انہیں موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ کیا سوال کیا آپ نے؟ اللہ پاک موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ ہاں، آپ نے کہا کہ اللہ پاک موت کے بعد ان سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اچھا، یہ فرمانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا سامان، جس میں کچھ کھجوریں اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، آپ نے اسے رکھا اور اپنی سواری، یعنی آپ کے پاس جو ایک گدھا تھا، اس کو ایک جگہ پر آپ نے باندھ دیا اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ آپ جس وقت لیٹے تھے یہ صبح کا وقت تھا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم سے روح نکال لی۔ کیا کیا اللہ پاک نے؟
روح نکال لی اور 100 سال کے لیے سو گئے. کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے سو گئے. تو آپ کا جو گدھا تھا اب 100 سال گزر گئے. اب وہ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ پاک نے انہیں سلامت رکھا, ان کی روح نکال لی. لیکن جو آپ کا گدھا تھا ڈونکی, اب وہ کیسے زندہ رہتا 100 سال تک؟ وہ مر گیا. وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا. اور پھر 70 سال بعد ایران کا ایک بادشاہ آیا, اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی زیادہ آباد کر دیا, کیونکہ پہلے تو عمارتیں وغیرہ گر گئے, جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے. اب جب یہ ایران کا بادشاہ آیا جس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی طرح سے آباد کر دیا, اور جو لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی سب کیا ہوئے؟ واپس آ گئے. تو اب یہ جو شہر تھا یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا, آباد ہو گیا. لیکن اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا. کیا رکھا؟ اوجھل رکھا. ہاں, اوجھل سے مراد پوشیدہ رکھا, یعنی چھپا کر رکھا. کیسے رکھا؟ چھپا کر رکھا. اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی آنکھوں سے کیا رکھا؟ چھپا کر رکھا. چھپا کر رکھا آپ کو. اب پیارے بچوں 100 سال بعد شام کے وقت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ پاک نے زندہ فرمایا. پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا, اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تم یہاں پر کتنے دن سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کب سوئے تھے؟ صبح. اٹھے کب؟ شام کو. تو اب عزیر علیہ السلام نے عرض کی ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت, یعنی صبح سوئے تھے شام میں اٹھ گئے, کیونکہ آپ کے خیال میں تو یہ تھا کہ آپ اسی دن صبح سوئے تھے اور اسی دن شام کو آپ اٹھ گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہاں پر 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو. اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسی ہی صحیح سلامت ہیں, اور اپنی سواری جو گدھا تھا اس کو دیکھو کہ جبکہ وہ گدھا مر چکا تھا, اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی. پھر اللہ پاک نے فرمایا اب دیکھو کہ ہم کس طرح سے ان ہڈیوں کو جمع کر کے ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہڈیاں آپس میں ملنے لگی, پھر ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا. اللہ پاک کی قدرت کا یہ شاندار نظارہ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا, آپ دیکھتے ہی رہے, اور آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ سب نے یہ واقعہ سنا حضرت عزیر علیہ السلام کا, کہ عزیر علیہ السلام کتنے سال تک سوتے رہے؟ 100 سال تک سوتے رہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے اور اچھے اچھے قرآنی واقعات, حقیقی قرآنی واقعات آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ہماری ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ بھی لازمی آپ ان کو دیکھیں یا دیکھتے رہیں. ہر بدھ اور جمعہ کو ہمارا یہ پروگرام آتا ہے, آپ لازمی اس میں شامل ہوں, لازمی اس کو دیکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ہم نے واقعہ سنا, اس واقعے کا ذکر پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ہے. اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صراط الجنان یا آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت کمال کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہم نے سنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کس طرح 100 سال تک سوتے رہے, اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا. ان کا جو گدھا تھا, ان کی جو سواری تھی, اس سے بھی پھر دوبارہ زندہ فرمایا. یہ بہت پیارا واقعہ, اور یہ عام طور پر بوڑھے حضرات جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, وہ
کچھ اپنے پاس سے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو حقیقی واقعہ ہوتا ہے وہ نہیں سنایا جا رہا ہوتا، تو آپ اس واقعے کو سنائیں، بالکل سنائیں، اچھی بات ہے بچوں کو واقعہ سنانا، قرآنی واقعہ سنانا، لیکن اس کو جو حقیقت پر مبنی واقعہ ہے وہ سنائیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب حاصل کر لیجئے جس کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن، جو کہ ابھی سید صاحب نے بھی جس کا فرمایا، اس میں سے آپ واقعہ سنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو حقیقی قرآنی واقعہ ہے آپ وہ سنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس فضلی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر لوگوں سے گناہ ہو جائیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب شعر فرمایا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گناہوں سے معافی دلاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے شعر بھی پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی ریکویسٹ کریں، شفاعت کی گزارش کریں، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، شفاعت کو قبول فرمانے والا ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا